نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب نے چند دن پہلے ایک بیان میں کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے تھے جو کہ بظاہر وہ بے ادبی کی طرف منسوب ہوتے تھے، اور اس کی کلپ میں نے خود بھی سنی تھی، مجھے بھی اس پر ناراضگی ہوئی، اور اس کی بابت میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی رسم الخط کی بابت کچھ بات کرنے کا ارادہ بھی تھا۔ آج درس میں بھی اسی پر بات ہوئی، لیکن چونکہ انسان غلطی کا پتلا ہے، جب آدمی زیادہ بولتا ہے تو خواہ اس سے خطا ہو جاتی ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنی خطا کا اس کو احساس ہو جاتا ہے اور اپنی خطا پر اللہ تعالی جل جلالہ امن والو سے اور جن لوگوں کے دلوں کو دکھ اور درد پہنچایا ہے ان سے معافی مانگ لے۔ آج ان کی یہ کلپ جو دوبارہ انہوں نے عرض کی تھی، اس سے پہلے بھی انہوں نے معافی نامہ کے طور پر ایک کلپ جاری کیا تھا، لیکن آج ایک اور کلپ سنا جس کی وجہ سے وہ اپنی اس بات پر شرمندہ ہے، اور شرمندگی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں توبہ بھی کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ تمام مسلمانوں سے معافی کی درخواست بھی کر رہا ہے۔ تو انسان سے جب خطا ہو جاتی ہے تو اس کو معاف کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہیں، ایک دیہاتی آتا ہے، مسجد میں پیشاب کرنا شروع کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین غصہ کرتے ہیں اس آدمی پر، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو منع فرماتے ہیں، اور منع فرمانے کے بعد اس دیہاتی کو سمجھاتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر میں زینب بنت الحارث رضی اللہ عنہا نے زہر کھلایا، اور جب اس کو بلایا گیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ کھانا منہ میں رکھ رہے تھے
تو زبان پر لگا ہی تھا کہ کھانے سے آواز آئی کہ مجھ میں زہر ملا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بلایا، اس عورت نے مان بھی لیا اور اس نے یہ کہا کہ میں نے اس لیے زہر ملایا تھا کہ اگر آپ نبی نہیں ہیں تو ہمیں چھٹکارا حاصل ہو جائے گا، اور اگر آپ نبی ہیں تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ مطلع فرمائے گا۔ اور پھر اس نے ایمان بھی لایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایمان قبول فرمایا۔ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وحشی رضی اللہ عنہ نے کس بے دردی سے شہید کیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کیا تھا۔ حضرت کعب ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے، جبکہ ان کے بھائی بوجیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان لایا تھا، اس پر کعب ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ اشعار کہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم جاری فرمایا، لیکن بوجیر رضی اللہ عنہ نے جب اپنے بھائی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا تذکرہ کیا تو وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا، اپنے اشعار پر معافی طلب کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف معاف فرمایا بلکہ اپنی چادر مبارک بھی تحفتاً عطا فرمایا۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو، یقیناً ہمارا پیار، ہماری محبت سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی صفات کے ساتھ اگر ہماری محبت نہ ہو تو ہمارا ایمان بھی نامکمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لاتا، یعنی مومن نہیں ہے، جب تک میں اس کو محبوب، سب سے محبوب نہ بنوں۔ کن سے؟ حتی اکونا، یہاں تک کہ میں ہو جاؤں احب الیہ، اس کو محبوب، من والدہ و ولدہ، اس کے والد سے، اس کی اولاد سے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے۔ تو ہماری محبت الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلیٰ درجے پر ہے، لیکن ہم اپنی محبت کو اپنی خواہشات کے مطابق استعمال نہیں کریں گے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی محبت استعمال کریں۔ جب اس نے اپنے اللہ جل شان کے سامنے توبہ کیا اور اس نے کہا کہ میں ان الفاظ پر، جن الفاظ میں بے ادبی معلوم ہو رہی ہے، میرا ارادہ قطعاً یہ نہیں تھا، بلکہ میں جس کام کے لیے یہاں آیا ہوں، میں تو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت یہاں آیا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت بیان کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں، اس تبلیغ اور اس مشن میں آیا ہوں، لہٰذا مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے اس پر میں اللہ سے اور امت مسلمہ سے معافی مانگتا ہوں۔ لہٰذا آپ سب سے درخواست ہے کہ ان کی اس درخواست کو قبول فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب گناہوں کو معاف فرماتے ہیں تو ہم اور آپ تو یقیناً ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان کی اس بات سے درگزر فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، ہماری لغزشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے،
اور ان کی اس زبان کی پھسلاؤ جو ان سے پھسل چکی ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معافی عطا فرمائے، درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔